برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اللہ نصیحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں۔ میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارکہ اور حدیث تلاوت کی ہے اس کا تعلق اللہ کی توحید سے ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تین مسائل ہیں جو اصول ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں۔ اس لیے علماء نے ان کا نام الاصول الثلاثہ رکھا ہوا ہے کہ تین بنیادیں، اور بعض علماء اس کو الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں پر ایمان لانا۔ اور تین مسئلے اور یہ بنیادیں ایسی ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے یہی اصول پیش کیے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ اصول ایک ہے، بنیاد ایک ہے، فروعی اختلاف ہوتے ہیں۔ اچھی طرح بات کو دماغ میں بٹھایا کرو۔ ہر پیغمبر کی شریعت کے احکام میں فرق تھا۔ کسی پیغمبر کی شریعت میں 3 نمازیں تھیں، کسی کی 4 تھیں، کسی کی 2 تھیں۔ اسی طرح نماز کے احکام میں بھی فرق تھا کہ بعض پیغمبروں کے نزدیک جب تک مسجد میں نماز نہ پڑھو نماز ادا ہی نہیں ہوتی تھی، ہر حال میں مسجد جانا ہوگا۔ اور اسی طرح ان کی شریعت میں یہ بھی احکام تھے کہ کپڑا خراب ہو گیا، پلید ہو گیا تو اس کو کاٹ دو، دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی طرح ان کی شریعت میں یہ بھی احکام تھے کہ اگر کوئی خیرات کرو، صدقات کرو یا جنگ کی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مال غنیمت جو تھا وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، بس کسی اونچی جگہ پہ رکھ لو، آگ اترتی کھا جاتی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کے پر اور میری امت پہ کرم کیا ہے، مجھے جو ہوتی تو خمسن، مجھے 5 نعمتیں ملی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہ اس کی امت کو ملی۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ عزت اور عظمت بخشی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اگر میں کسی دشمن کی طرف جا رہا ہوں، ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے۔ اور دوسری نعمت یہ ملی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی اور پاک بھی بنا دی کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا۔
چاہے تیمم کر. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ نے انعام فرمایا کہ احلت لی المغانم، کہ مال غنیمت جو تھا وہ بھی اللہ نے میری امت پہ حلال کر دیا. تو یاد رکھیں کہ شرائع میں تو اختلاف تھا لیکن اصول میں اختلاف نہیں تھا. ایک بنیادی بات یاد رکھ لو. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آج بھی جو مسائل ہیں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. جو مسائل منسوسہ ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ کچھ سمجھو، کوشش کرو سمجھنے کی. بہت سارے لوگ بلا وجہ لڑتے رہتے ہیں. بھائی جو مسائل قرآن میں موجود ہیں یا فرمان رسول میں موجود ہیں ان میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ جہاں وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو. اجماع صحابہ میں نہ ہو. اب لازمی بات ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے گا. اب دیکھیں نا تین، ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اچھی طرح سمجھیں تو یہ مغرب کی نماز حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سب 3 رکعت ہی پڑھیں گے، 4 تو نہیں پڑھ سکتے. فجر کی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 ہیں. چونکہ یہ ثابت ہے، منصوص ہے، اس میں کوئی اختلاف یا اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں. اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ فروعی مسائل میں، کہ بھی آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں. اب یہ فروعی مسئلہ ہے، کسی نے زور سے کہا تو الحمدللہ، آہستہ کہا تو الحمدللہ. کیونکہ یہ کوئی اصول دین نہیں ہے. اسی طرح یہ منصوص نہیں ہے کہ دونوں روایتیں موجود ہیں، زور سے بھی اور آہستہ بھی. رفع یدین ہے، کرنا بھی کتابوں میں موجود ہے اور نہ کرنا بھی موجود ہے. تو اب دونوں حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک امام نہ کرنے کو ترجیح دیتا ہے کہ بھی نہ کرنا بہتر ہے، کہ نماز سکون کا نام ہے، حرکت کا نام ہی نہیں ہے. اور پھر بعض روایات میں اس کی منع بھی آئی ہے. اور محدثین نے بھی جتنے حدیثوں میں باب باندھے ہیں، کرنے والی پہلے اور نہ کرنے والی بعد میں. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے، فقہ محدثین ہوتی ہے کہ جو باب بعد میں لائیں گے مانا پہلا حکم ختم ہو گیا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمیع ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جمیع صحابہ برحق ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور دین کے عقیدے میں جو 3 باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید یاد رکھ رہے ہیں اچھی طرح. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ معاد یعنی قیامت. یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. حج کی کتنی قسمیں تھیں؟ ہاں جی، کون سی؟ اب دیکھو حج کی بھی 3 قسمیں، اصول دین بھی 3 ہیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. آمنا باللہ. دیکھو نا ہم سب ماشاءاللہ اب طواف کریں گے، کتنے چکر ہیں؟ 7. صفا مروہ دوڑیں گے، کتنے چکر ہیں؟ 7. آسمان کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ جہنم کے دروازے کتنی ہیں؟
اور آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو کتنے اعضاء پہ کرتا ہے؟ 7، کہ یہ 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور 2 ہاتھ اور 1 پیشانی اور چہرہ۔ یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ آدمی سجدہ کرتا ہے۔ اور میرے محترم، میرے بزرگ، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہی نہ رہا۔ تو اب یہ 7 کیوں ہیں آخر، 8 کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا۔ اور پھر اللہ نے نظام بھی ایسا رکھا ہے کہ جو ان 7 کو نہیں مانے گا تو جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ لہا 7 ابواب،